عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد الیک طرفک. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا حضرت آپ مجھے اجازت دیں. جن نہیں ہے وہ جس کے پاس اس وقت کے ساتھ تھوڑا سا علم ہے, کتاب کو سے تھوڑا سا علم, تھوڑا سا عامل ہے, ریاست کرنے والا بندہ ہے, تھوڑا سا. کہا وہ کھڑا ہوا, کہا حضرت آپ مجھے اجازت دیں وہ تخت میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آؤں گا. حضرت سلیمان نے پوچھا کیسے لے کر آئے گا؟ کہا ایسے لے کر آؤں گا کہ آپ کی آنکھوں کے پلکوں کے چپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا. ذرا بلند آواز سے آنکھوں کے پلکوں کے چپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا غلام انسان ولی حضرت آصف بن برخیا وہ تخت حاصل کر دیں اور وہ حضرت سلیمان کے غلام اور آقا علیہ السلام کو پھر عالم کیا ہوگا؟ پھر حضور کا عالم کیا ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام کے سردار, حضرت موسیٰ کے سردار, عیسیٰ کے سردار, تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی, تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ تم یار اس کو تو مان لے رہا کہ آصف بن برخیا وہ تخت اتنے جلدی لیا ہے, اور تم پھر حضور کو نہیں مانتے کہ حضور کر کے آ گئے, معراج کر کے آ گئے. اور کیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا نا, اعلیٰ حضرت نے بالکل اس کا جواب دے دیا. بات سمجھنے کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بات یہ کہ یہ پورا وجود ہے نا, یہ جو کائنات ہے, یہ کیا ہے؟ یہ جتنی کائنات ہے, عالم ہے, یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ جسم ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتا ہے؟ اے سبحان اللہ, قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پہ. میں اس لیے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت دین سیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے سیکھو, ترجمہ پڑھنا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا پڑھو, جو کہ عشق رسول اللہ سب سے پہلے سینے میں داخل کرتا ہے. اب جیسے بات ہے, آپ بات سمجھیے گا. ایک گھڑی میں یہاں سے اس کا سیل نکال دوں, گھڑی میں نے پہنا, سیل میں نے نکال دیا, میں چلے گیا امریکہ میں. اچھا جب میں نے یہاں سے سیل نکالا تو 9:50 ہو رہے تھے. کتنے ہو رہے تھے؟ 50 منٹ. بھئی سب سے دور امریکہ ہے نا, چلو ہم امریکہ چلے جاتے ہیں, لیکن عاشق تو مدینے جانا چاہتے ہیں نا, عاشق کدھر جانا چاہتا ہے؟ ہم چلے گئے مدینے. اللہ ایک وقت تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے, معراج, اس معراج میں ہم یہاں تھے, اور وہ آج ہمارے فاروق بھائی فون کر کے بھی کہہ رہے تھے مجھے کہ حضرت پچھلے معراج میں ہم مدینے میں تھے. پچھلے میں تو کورونا تھا, پچھلے سے پچھلے معراج تھا. ہم نکلے اور تقریباً 12 بجے, معراج کی رات تھی, 12 بجے سیدھا خانے کعبہ پہنچے, حدیم کعبہ پہنچے. تو اللہ ہم سب کو جانا نصیب کرے. تو خیر میں گھڑی پہنوں یا آپ گھڑی پہنے, سیل نکال دیں, یہاں سے مدینے پہنچے. مدینے پہنچے, سیل آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ نے سیل لگا دیا. 9:50 میں آپ نے سیل نکالا. پاکستان میں 9:50 ہو رہے تھے, آپ نے سیل نکالا. آپ مدینے پہنچے 2:20 ہو رہے تھے. 2 مدینے کی گھڑی کے مطابق 2:20 ہو رہے تھے. آپ کی گھڑی میں کتنے ہو رہے ہیں؟ 9:50. آپ نے سیل لگایا, وہیں سے شروع ہو گیا چلنا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات جسم ہے اور اس کی جان حضور کے ساتھ جات ہے. یہ پوری کائنات کیا ہے؟ جسم, اور اس کی جان کون ہے؟ اس جہان کی جان حضور کے ساتھ ہے. جب حضور نکلے, آپ جب دنیا سے باہر نکلے تو یہ سارے کے سارا رک گیا. پانی گرا, ٹھہر گیا. امامے سے جو ٹہنی ہلی ادھر ہی ٹھہر گئی. بستر گرم تھا, ادھر ہی گرم کا گرم ہی رہا. اب حضور چلے گئے, آسمان کا سیر کیا, معراج کیا, واپس آئے. جیسے ہی اس ٹہنی کے پاس سے گزرے, جان میں جان آ گئی. جان میں جان آ گئی. پانی رک چکا تھا, رک گیا. جان نکل چکی تھی پانی کی. کیوں؟ کیونکہ جان کو نے حضور کی ذات. اے جان جا ایمان جا, مان جا, اے جان جا ایمان جا. اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ تو ایمان کی بھی جان ہے. اعلیٰ نے بالکل کلیئر کیا. کہا بات کیا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی ہے بات. کہا یہ پورا عالم ہے جسم. یہ پورا عالم کیا ہے؟ جسم. اس کو چاہیے کوئی نہ کوئی سیل. میں اپنے انداز میں بیان کروں, اس کو چاہیے کوئی نہ کوئی
سیل، اور وہ سیل کون ہے؟ وہ حضور کی ذات تشریف ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ کہا اب ہوا کیا؟ کہا صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ کیسے آ گئے، آپ کا سفر کا دورانیہ کیا تھا؟ میرے حضور فرماتے میں جب جا رہا تھا براق سے سفر کر رہا تھا، امامے سے جب کہیں نہیں ہلی، جب میں جا رہا تھا وہ ہل رہی تھی، جب واپس آیا تو ایسی ہل رہی تھی۔ اب عقل کو تو سمجھ نہیں آتی ہے بات، لیکن جب جان نکل گئی جہاں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا سلسلہ ادھر ہی روک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حبیب نہیں رہتے بات کر۔ اب جب حضور واپسی پلٹے تو جب پلٹے براق سے واپس آ رہے تو پھر ادھر سے گزر رہے، جہاں سے ٹہنی ہل رہی تھی وہ رکی ہوئی، وہیں کی وہیں رکی ہوئی۔ اب حضور سے گزرے، ٹہنی ہلنا شروع ہو گئی۔ ذرا بولے نا وہاں سے ادھر، ٹہنی ہلنا شروع ہو گئی۔ گزرے، پانی جو گر رہا تھا حضور فرماتے جب میں واپس آیا تو وہ ایسی گر رہا تھا، پہلے جیسے حضور گئے رک گیا، حضور آئے پھر سے گرنا شروع ہو گیا۔ بستر جو گرم تھا حضور گئے، گرم کا گرم ہی رہا، رک گیا، جان نکل گئی۔ اب جب حضور واپس آئے تو پھر گرم دوبارہ اسی حالت پہ ٹائم۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم تمام کی جان ہے، پورے عالم کی جان حضور کے ساتھ۔ کچھ لوگوں نے پھر اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے کا کام تو اعتراض ہی کرنا ہے، ہاں وہ پہلے ہی سال اعتراض کرنے کے لیے، ابلیس جیسا کام ہے ان کا۔ آپ دیکھیں ابلیس نے بھی یہ تو کہا میں کیوں سجدہ کروں، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ فرشتوں کو بھی یہ بات پتا تھی، فرشتوں نے آگے سے اپنا علم نہیں چھاڑا۔ ہاں آج کچھ لوگ پڑھے لکھے جاتے ہیں، اکاؤنٹنگ کر لیتے ہیں، بی بی اے ڈی ڈی ایس بی بی ایس، اور عقل کے تناظر میں اب وہ بیوقوف اکاؤنٹنگ کو عقل کی تناظر میں تو نہ پڑھ، تو جو ہے بایولوجی کو عقل کی تناظر میں نہ، اللہ اس کو عقل کی تناظر میں نہیں ناپا جاتا، اللہ اس کے رسول کی تو مانی جاتی ہے، سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ آپ دیکھیں تو صحیح، جب یہ بات ہوئی نا حضور نے معراج کا بیان شروع کیا تو کچھ لوگ بھٹک گئے، کچھ لوگوں کو پریشانی لاحق ہو گئی، کچھ لوگوں کو ٹینشن شروع ہو گئی، کچھ لوگوں کے پیٹ میں بات ہضم نہیں ہوئی، مرتد ہو گئے۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، آپ آیت طیبہ اٹھا کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے کہ رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے وَمَا جَعَلْنَا الَّتِي أَرَأَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس معراج کو نہیں بنایا لیکن کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی۔ کچھ لوگ، یہ قرآن کی صراحت کی آیت ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ معراج آزمائش بن گیا اور اس کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، نہیں مانتے۔ لیکن قربان جائے کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جب یہ باتیں شروع ہوئی نا تو کچھ ٹولا وہ بھاگا۔ اب جیسے ہے نا کہ یار اب ماشاءاللہ یہاں پہ سارے محبت کرتے ہیں، اب خورشید بھائی محبت کرتے ہیں مجھ سے، یا ویز بھائی محبت کرتے ہیں، تسلیم بھائی محبت کرتے ہیں، آپ سب محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو برکت دیتا ہے۔ آپ سب کی یہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے۔ کوئی بندہ امام سے، مفتی سے، عالم سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں کہ امام صاحب میرے گھر فاتحہ کرنے نہیں آئے اب میں امام صاحب کو سلام نہیں کروں گا، امام صاحب میرا بیان کرنے نہیں آئے اب میں امام صاحب سے بات نہیں کروں گا، یہ تھوڑی کوئی بات ہے، یہ تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ خیر اب کوئی یہاں پہ محبت کرنے والا بیٹھا ہے، اب میں یہاں پہ کوئی بات کروں تو کوئی ایسا بھی بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو اعتراضات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، وہ قرآن حدیث کی بات سننے کے لیے نہیں بیٹھتا بلکہ بگاڑنے کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی ایسی بات سننے کے لیے بیٹھتا ہے کہ جا کے فساد کرے بات۔ اب وہ جائے بندہ اس کے بعد جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یار پتہ ہے کہ امام صاحب سے بات کر رہے، چپ ہو جا، شرم کر، امام صاحب کے خلاف بات کرتا ہے، چل یہ کوئی بات ہوتی کرنے کی۔ اب معراج مصطفیٰ حضور بیان کر رہا ہے، کچھ لوگ ایسے بیٹھ گئے جن کے پیٹ میں بات ہضم نہیں ہو رہی، اٹھے دو حضرت ابو بکر صدیق کے گر گئے، بولے نا سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر صدیق باہر آئے، تشریف لائے، کہا ابو بکر صدیق ذرا یہ بتاؤ کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے اور اتنے دیر میں واپس آ جائے کہ پانی گرم ہو، پانی گر رہا ہو، بستر گرم ہو، ٹہنی ہل رہی ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر اتنے دیر میں ہو جائے گا؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے کیا؟ عقل کو تو بات قابل قبول ہی نہیں ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر 3 ماہ کا ہے، چلو تم یہ کہتے تھے 2 ماہ 10 دن میں آ گئے، 2 ماہ 40 دن میں آ گئے، تو کچھ بات سمجھ میں آتی کہ یار اس کا گھوڑا بڑا اچھا ہوگا، بڑا رفتار والا گھوڑا ہوگا،
ڈھونڈی. تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے بات کیا ہے؟ کہا بات ہے کہ جو تمہارے محبوب ہے نا جن سے تم پیار کرتے ہو. منہ ٹیڑھا کر کے بولے وہ جو تمہارے محبوب ہے نا وہ جو تمہارے نبی ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ مسجد حرام ہے. مسجد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گیا, وہاں سے سیر کر کے اللہ کا بھی دیدار کر کر آیا, ساتوں آسمان کی بھی سیر کر لیے, جنت کا بھی سیر کر لیا, سب کچھ سیر کر کے واپسی آ گیا. اور واپسی آنے کی کیفیت یہ کہ ابھی تک ٹہنی ہل رہی تھی, بستر گرم تھا. کل لمحے بھر میں سارا کام کر کے آ گئے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہیں. کہا خدا کی قسم اگر حضور بول رہا ہے تو سچ بول رہا ہے. اللہ اکبر. کہا اگر حضور بول رہا ہے نا, پہلے دیکھے جج کرنے کے سوال کے کہا عقل کو تسلیم ہی نہیں, لیکن جب حضور کا نام آیا کہا خدا کی قسم اگر حضور بول رہے ہیں تو سچ بول رہا ہے. کہا بتاؤ حضور بول رہے ہیں بات؟ کہا اپنے آنکھوں سے جا کے دیکھو. آپ ننگے پاؤں دھو رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد پر تشریف فرمایا, بیان معراج مصطفیٰ کانفرنس ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں تو صحیح, آپ معراج مصطفیٰ بھی 1000 سال 1500 سال کے بعد سن رہے ہیں تو آپ کے چہرے اتنے چمگا رہے ہیں, اتنے خوش ہو رہے ہیں آپ. اور قربان جائے حضور خود بیان کر رہے ہیں تو صحابہ کا کیا عالم ہوگا؟ صحابہ کیسے خوش رہے گے؟ صحابہ کے جوش کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کے چہروں کی رونقی کیسی بڑی ہوگی؟ اب حضرت ابوبکر صدیق کو جگہ نہ ملا, پیچھے بیٹھ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بھائی میں معراج پہ گیا, میں نے یہ سیر کیا, میں نے وہ سیر کیا, میں نے جنت دیکھا, میں نے یہ دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق ہر بات پہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں, میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. عبداللہ بن جبیر جو ہے نا, جبیر بن مطعم, وہ حضور کے بارے میں کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے, آپ نے کہا کہ مسجد اقصی سے آپ وہاں تک گئے. کہا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے وہاں پہ کسی قافلے سے ملاقات ہوئی؟ آپ نے کسی قافلے سے ملاقات کی؟ اچھا, انہوں نے ان کو پتا تھا کہ ایک قافلہ جو ہے مکے سے بیت المقدس گیا ہوا, اس کو ایک عرصہ ہوا گیا ہوا, اب اس کے واپسی آنے کا ٹائم ہے. ان کو یہ بات پتہ تھی. تو اب آپ بتائیں آپ کی کسی قافلے سے ملاقات ہوئی؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے ایک قافلہ دیکھا, اونٹوں والے, بہت سارے اونٹ اس کے قافلے کے ساتھ شریک تھے. تو اب یہ آگے سے پوچھنے لگا اچھا بتائیں آپ نے اگر اس قافلے سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس میں اونٹ کتنے تھے؟ اس میں اونٹ کتنے تھے؟ اس میں چرواہ کتنے تھے؟ لوگ کتنے تھے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قافلے کا منظر میرے سامنے کر دیا, پورے قافلے کا منظر میرے سامنے کر دیا. پورے قافلے کا منظر سامنے ہوا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی تعداد میں اونٹ تھے, اتنی تعداد میں اونٹنیاں تھیں, اتنے چرواہ تھے. فرمایا جب میں وہاں سے گزرا واپس آ رہا تھا مجھے پیاس لگی تو ایک اونٹ کے جو ہے اس کے اندر جو زینہ لگا ہوتا ہے نا, اس میں جو کپڑا وغیرہ جو چادر بیگ لٹکا ہو, کہا اس میں پانی تھا, پانی کا پیالہ تھا, وہ پانی میں نے نکالا, وہ پی گیا, وہ پانی میں پی گیا اور وہ پیالہ میں نے واپسی رکھ دیا. اور فرمایا جو اونٹ تھا نا, جب میرا براق وہاں سے تیزی سے گزرا تو ایک سرخ کلر کا اونٹ اس کی براق کی تیزی کی وجہ سے وہ گر گیا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا, اور ایک بندے کا بھی پاؤں ٹوٹ گیا. اور کہا یہ صبح جو ہے نا وہ یہ اونٹ والا قافلہ جو ہے وہ صبح وادی سریا میں پہنچ جائے گا. ذرا بولے نا سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں حضور کو کچھ نہیں پتا, اونٹوں کی تعداد بھی بتا دی, چرواہ بھی بتا دیا, یہ بھی بتا دیا ابو بکر کا بھی ایک چرواہ اس کے اندر موجود ہے, اور ابو بکر کا جو اونٹ تھا اسی کے پیالے سے, انہی کے بیگ کے پیالے سے میں نے پانی بھی پیا. اب ابو بکر صدیق کی آواز کو یہ بات کسی کو پتا نہیں. ابو بکر صدیق جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی, بھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, میرا پھر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اب آگے حضور نے بات کری بھی صبح جو ہے نا وہ وادی سریا میں وہ اونٹ والا قافلہ سارا پہنچ جائے گا. اور فلپین کو شک, جبیر بن مطعم کہنے لگا یار بات تو ساری باتیں صحیح صحیح بتا دی,
لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اونٹوں کا قافلہ، اور صحیح ٹائم حضور نے بتا دیا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ قافلہ پہنچ جائے گا۔ اب سارے پہنچ گئے وادی سنیت، کھڑے ہوئے سارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما۔ کچھ صحابہ جو محبت کرنے والے ہیں بڑے پریشان، کبھی ادھر بھاگتے کبھی حضور کے پاس آتے، کبھی ادھر جاتے کبھی حضور کے پاس آتے، کہتے یا رسول اللہ ہماری عزت کی لاش تو رکھے گا نا؟ کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی برا لگ گئے، ایسا نہ ہو کہ وہ پہنچے نہیں، کوئی معاملہ ہو جائے اور ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور لوگ آپ کو برا لگ گئے، تو اس سے پہلے ہم مر جائیں تو بہتر ہے۔ کچھ محبت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں دیوانے۔ اور وہ صحابہ جو ہے کبھی ادھر حضور کے پاس آتے، کبھی وہ وادی سریہ میں جاتے، کبھی ادھر آتے کبھی ادھر جاتے۔ میرے صحابہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے صحابہ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اب سورج نکلنے کا وقت آ رہا ہے، صبح کا وقت شروع، کہ بھئی رات ختم ہو رہی ہے، صبح کا وقت شروع، طلوع آفتاب ہو رہا ہے، صبح صادق کا جو وقت ہے۔ اب لوگوں نے کہا، معترضین نے کہا دیکھو صبح تو طلوع ہو چکی ہے، صبح مزہ آ رہا ہے، رات جا رہی ہے۔ تو ادھر سے صحابہ نے کہا ادھر بھی دیکھو قافلہ آ چکا ہے، کہا ادھر بھی تو دیکھو قافلہ آ چکا ہے۔ جب ان منافقین نے پیچھے سر گھمایا تو دیکھا کہ قافلہ پہنچ چکا ہے، یہ دوڑے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو اونٹ تھا اس کے بیگ کے اندر کے بھائی ذرا دیکھے تو صحیح وہ پیالہ ہے یا نہیں۔ پیالے کو کھولا گیا تو پیالے کے اندر پانی نہیں موجود تھا۔ جب وہاں کو پکڑا بھائی پانی کدھر گیا؟ کہا خدا کی قسم نہ میں نے پیا نہ یہ پانی گرا، اب یہ پتہ نہیں پانی کدھر گیا۔ تو صحابہ کہنے لگے میرے حضور نے نہیں فرمایا تو وہ پانی حضور نے تلاوت میں فرما دیا۔ پھر ایک کہا دیکھو تو صحیح اونٹنی کا پاؤں کو زخمی ہے نہیں، تو پتہ چلا کہ ایک اونٹنی کا بھی پاؤں زخمی ہے اور ایک بندے کا بھی ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ اب وہ سارے پریشان واپسی چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر بات پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں۔ جب سارے چلے گئے نا، میرے حضور نے پوچھا ابو بکر صدیق تم میرے ساتھ گئے نہیں، تم نے مجھ سے آ کے پوچھا نہیں، ابتدا سے تم مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی نہیں تھے، اینڈ میں آئے اور ہر بات کی تصدیق کرنے لگے۔ تو ابو بکر صدیق رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، اتنی چھوٹی سی بات۔ ابو بکر نے تو آپ کے کہنے پہ اللہ کو مان لیا، ابو بکر نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ابو بکر کی تو اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آج میں نے رات میں اللہ کو دیکھا ہے نہیں۔ ایمان والے کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہا ابو بکر نے نہ اللہ کو دیکھا، ابو بکر کی نہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہے۔ آپ نے کہا وہی رب حقیقی ہے، یہ سارے خدا جھوٹے ہیں، یہ معبودان خدا ناحق ہے، اللہ ایک ہے، واحد ہے اور وہی ہے جو میرا رب ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب اتنی بڑی بات مان لی تو پھر یہ کیا ہے، پھر یہ کیا بات ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بات۔ اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اچھا پھر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو دیدار ہی نہیں کیا، مازلنا ثم مازلنا۔ قرآن پاک کی آیت اٹھا کے دیکھیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، سورۃ النجم کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھا نہیں، فرمایا افتمارون ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اور فرمایا ما كذب الفؤاد ما رأى۔ کیا مطلب؟ کہا دل نے جو دیکھا آنکھوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھو، دل نے جو دیکھا آنکھوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ کیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم چاہتے ہیں ہم جائیں یہاں سے مدینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار امیر حمزہ کے صدقے جانا نصیب فرمائے، فاطمہ الزہرا کے صدقے بار بار ہمیں جانا نصیب فرمائے۔ اب ہم جاتے ہیں مدینہ۔ اچھا جب ہم گئے تو اب محمد خزرہ کو ہم دیکھتے ہیں،
صحیح نا؟ حتیم کعبہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی روزے کی جالی کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار کیا نظارہ ہے، کیا امت خضرا کی رونقیں، کیا مدینے کی در و دیوار ہے، کیا کعبے کی در و دیوار ہے، کیا ملتزم کا چمکنا ہے، کیا صفا مروہ کا صحیح کرنا ہے، حجر اسود کی کیا برکت ہے۔ اچھا ایسا ہوا کہ حجر اسود ہمیں کھڑا کر کے کہے بھائی کیا دیکھ رہے تو مجھے، ہم حجر اسود کی تعریف کرتے ہیں، حجر اسود ہماری تعریف کرتا ہے۔ آپ مری جاتا ہے، میں نہیں گیا، آپ مری گئے، لوگ کہنے والے کہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے۔ آپ کشمیر تو میرا جانا ہوا لیکن کشمیر گھوما نہیں ہوں میں، صرف بیان کرنے کے حد تک گیا، ایک گھر پہ گئے، وہاں سے پھر واپسی پشاور آ گئے۔ تو اب میں کشمیر گیا تو میں نے تو خیر دیکھا نہیں، آپ میں سے کوئی گیا اور اس کے وہاں کے نظارے آپ نے دیکھے ہو، وہاں کے چشمے آپ نے دیکھے ہو، وہاں کی پہاڑیاں خوبصورتیاں آپ نے دیکھی ہو، وہاں کی وادیاں آپ نے دیکھی۔ تو ایسا کہ آپ جب وادی میں پہنچے تو کہا واہ بے اویس کیا دیکھ رہے مجھے، کیا تمہارا دیکھ رہے ہیں؟ وہ وادی اویس بھائی کی تعریف کرے گی یا اویس بھائی کراچی میں ورنگی ٹاؤن آ کے بولے گی امام صاحب کیا اللہ نے جنت بنائی ہے، کیا خوبی ہے، کیا وادی ہے۔ کون تعریف کرتا ہے؟ سیر کرنے والا کرتا ہے، جو سیر کرنے جاتا ہے وہ آج کے ان مقامات کی تعریف کرتا ہے، یا جو مقامات ہیں وہ تعریف کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ بھئی کوئی مقام تعریف کر رہا ہو؟ ایسا تو نہیں، آپ جس مقام پہ جاتے ہیں وہاں کی آپ جا کے تعریف کرتے ہیں، یار کیا گھر ہے، کیا بلڈنگ ہے، کیا دریا ہے، کیا نہر ہے، کیا چشمہ ہے، کیا وادی ہے، کیا امریکہ ہے، کیا یہ ہے، کیا وہ ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ وہ مقامات اس سیر کرنے والے کی تعریف کر رہا ہو؟ نہیں، لیکن قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر، قربان جائے اللہ تبارک پر۔ کیا فرمایا؟ ما زاغ البصر وما طغى۔ اے ہے قرآن میں رب فرما رہا ہے، سورۃ النجم کی آیت ہے، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ عقل کو جب داخل کرو گے دین میں تو بات نہیں سمجھ میں آنی ہے۔ لوگوں نے صحابہ وہی تو تھے جنہوں نے عقل کے پیچھے نہیں چلے، جو حضور کے پیچھے چلے۔ آج لوگ عقل کے پیچھے چلنے کی کوشش میں لگے، نہیں یار یہ بات سمجھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل کو قابل قبول ہے، سائنس کو ساری چیزیں قابل قبول ہے اور حضور کی بات کوئی قابل قبول نہیں۔ اللہ کیا فرما رہا قرآن کے اندر؟ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے مجھے ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، ایسے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی پلکیں بھی نہیں جھپکی۔ یار ذرا بلند، حضور گئے رب کو دیکھنے، حضور گئے رب کو دیکھنے، رب کا دیدار کرنے۔ اچھا اپنی مرضی سے بنی گئے، دعویٰ معراج حضور نے تو نہیں کیا کہ میں گیا لوگوں میں نے دعا کیا تھا میں چلے گیا معراج میں، نہیں۔ اللہ فرما رہا ہم نے بلایا اپنے محبوب کو، ہم نے سیر کرائی، ہم نے سیر کرائی۔ اب سیر کروانے والا رب کی ذات، کرنے والے حضور کی ذات، بیچ میں اعتراض ہے، بیکار سے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ رب کرا رہا ہے، حضور کر رہا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، تجھے کیا ٹینشن ہے؟ اب اگر تجھے مسئلہ ہے معراج پہ تو اعتراض کر رہا ہے تو تو معراج پہ نہیں کر رہا، خدا کی قسم تو اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اگر تجھے کسی قسم کی بات ہے تو تو حضور پہ نہیں، حضور کا انکار نہیں کر رہا، حضور۔ اور دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ کہہ کے بڑا بہترین ریڈ زون حضور کے ارد گرد قائم کر دیا، بڑا بہترین پروٹوکول، بڑا بہترین محاصرہ آقا علیہ السلام کے ارد گرد قائم کر دیا۔ کیوں؟ بھئی بات ہی اتنی خطرناک تھی، آپ دیکھیں نا بات اتنی خطرناک تھی کہ بھئی حضور جاتے ہیں معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں۔ اب جب اعتراض ہوتا تو حضور کی ذات پہ ہوتا، برا بلا کوئی کہتا تو حضور کو بولتا، لیکن رب کی قدرت دیکھیں، اے اللہ فرماتا ہے نا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم نے تو آپ کو لوگوں کے شر سے بچا کے رکھا، معراج بھی کرائی، گفٹ بھی دیا، پیار و محبت کی باتیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اب جب واپسی جا رہے ہیں تو عزت کی حفاظت بھی رب کر رہا ہے۔ کیسے عزت کی حفاظت کر رہا ہے؟ پورا
تیار کر دیا، جال بچھا دیا. کیا کہا لوگوں سن لو، کوئی میرے حبیب پہ انگلی نہ اٹھائے، کوئی میرے حبیب کی شان میں بےادبی نہ کرے، کوئی بکواس نہ کرے. میرے حبیب کا دعویٰ معراج نہیں ہے. میرے حبیب اپنے مرضی سے نہیں گئے، میرے حبیب نے کوئی دعا نہیں کی، میرے حبیب نے کوئی ہاتھ نہ اٹھایا، بلکہ رب نے چاہا کہ اپنے حبیب کا دیدار کرے. آپس میں بیٹھے کچھ پیار کی باتیں ہو، رب نے بلوایا، رب لے کے گیا، رب واپسی لے کر آیا. اب اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ حبیب پہ نہیں کرے گا، وہ مجھ پہ کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ کہا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات. اب اگر کوئی زبان کھولنا چاہتا ہے تو سوچے اور 1000 بار سوچے کہ وہ زبان کس کی طرف کھول رہا ہے. وہ حضور کی ذات پہ نہیں کھول رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بے کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور پھر فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، میرے محبوب نے مجھے ایسے دیکھا. ہائے ہائے، دیکھیں تو صحیح. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب حضور آ کے بیان کرتے کیا جلوے تھے میرے رب کی. یار میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہاں سے ہم کسی اچھی جگہ چلے جائیں نا، اور مدینے چلے جائیں نا تو دل نہیں کرتا مدینے آنے کا، وہ مدینے سے واپس آنے کا. ادھر لاکھوں کروڑوں بھی مرید ہو نا، محبت کرنے والے ہوں، سروں پہ اٹھا کے رکھنے والے ہوں، لیکن کوئی بندہ مدینے چلے جائے کسی مومن کا دل نہیں کرے گا واپس آنے کا. لیکن قربان جائے حضور کی ذات پہ اتنی مشکلات کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج خاص عطا فرمایا. معراج کی اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو جو دورانیہ جو حضور کی زندگی کا جو ایام وہ جو چل رہے تھے وہ بہت خطرناک تھے. اماں خدیجہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر دکھ درد پہ مرہم رکھتی تھی، وہ بھی جا چکی تھی، وہ بھی تشریف لے جا چکی تھی. ابو طالب حضور کے چچا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے تھے، وہ بھی جا چکے تھے. اور پھر یہ ایک ایسا ماحول کہ کوئی بھی نہ ہو، تنہ تنہا حضور کی ذات ہو. اس موقع پہ ان ایام میں، اور پھر رجب کا مہینہ جس میں سخت اور حضور کے لیے مشکلات کے دروازے قائم کرنے لگے، اور مشکلات کھڑی کر دی گئی، مشکلات کی دیواریں قائم کرنے شروع کر دیے کفاروں نے. ان موقع پہ 27 رجب المرجب پیر کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ مجھ سے اب میرے محبوب کی مشکلات نہیں دیکھی جاتی ہیں، اب کچھ پیار و محبت کی بھی باتیں ہو جائیں. اب چاہتے اب تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واپس نہ آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ واپس نہ آئے. لیکن قربان جائیں حضور نے سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے یار؟ ہمارے لیے. جب بات ہوئی نا، صوفیہ لکھتے ہیں اور وفا لکھتے ہیں کہ جب رب اور محبوب کے درمیان قرار و باتیں ہوئی تو ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ رب نے فرمایا ہے محبوب ہم نے پوری دنیا بنائی آپ کے لیے، ہم نے وادیاں، نہریں، یہ خوشحالیاں، یہ برکتیں، یہ رونقیں، یہ رحمتیں اور یہ بندے، یہ سارے آپ کے لیے بنائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کیا ہے جسم میں جان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہے جسم میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرمایا اسارت کل، ولایت کل، حکومت کل، عمارت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. سارا یہ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. میں ہمیشہ سے لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں، یار تم نے بڑا تعلیم حاصل کر لی ہوگی، تم بڑے دولت مند ہو گئے، سب کچھ ہو جاؤ، لیکن اپنی زندگی کا طریقہ کیا رکھنا ہے؟ تمہاری زندگی کا معیار کیا ہو؟ تمہارا طریقہ معیار زندگی کا یہ ہو کہ تم ہمیشہ حضور کے دیوانے اور مستانے بن کے گھومو. حضور کے دیوانے بن کے گھومو. ڈاکٹر آگے ہو، ان ڈاکٹروں سے میں بات کر رہا ہوں. یہ جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے اسکالرز بن جاتے ہیں، انگریزی بولنا آ جاتی ہے، تو پھر اب وہ معاذ اللہ اب ان کے جو ہے مزاج کے مطابق، ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ باتیں نہیں ہوتی نا، تو پھر وہ توہین کرتا ہے نظر آتا ہے. تو پھر میں یہی کہتا ہوں، شرم کرو، حیا کرو، مگر یہاں سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھ لو یا اسلام کا نام نہ لو. ہمیں ہمیشہ ہماری زندگی کا معیار، ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم حضور کے دیوانے اور مستانے بن کے رہیں. حضور کے دیوانے اور مستانے بن کے رہیں. صحیح باری بات. تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا اے محبوب
ہم نے یہ سب کچھ بنایا آپ کے لیے، سب کچھ، دنیا کی ساری نعمتیں بنائی آپ کے لیے، اور آپ کو بنایا اپنے لیے، آپ کو بنایا اپنے لیے، ساری نعمتیں، ساری دنیا، ساری رونقیں، سب کچھ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے بنایا، لیکن آپ کو کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا۔ حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ کہ یا اللہ اے میرے رب، اے میرے رب، دنیا ساری دنیا بنائی میرے لیے، یہ دنیا کی ساری رونقیں تو نے بنائی میرے لیے، یہ سب کچھ تو نے بنایا میرے لیے، اور مجھے بنایا اپنے لیے۔ اے میرے رب، یہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری رونقیں، ساری عیش و عشرتیں، ساری بہاریں، سب کچھ، حتیٰ کہ امام حسن و حسین، فاطمہ الزہرا، سب کچھ، یا اللہ میں نے چھوڑ دیا تیرے لیے، تو میرے لیے اور میں تیرے لیے، تو میرے لیے اور میں تیرے لیے۔ معراج کا سفر محبتوں کا سفر ہے، معراج کا سفر عشق کا سفر ہے، معراج کا سفر پیار کا سفر ہے، اور وہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑی نعمت عطا کی، اس میں سے ایک نعمت میلاد ہے، جو ایک نعمت معراج ہے۔ جب حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ہم جیسوں کی بگڑی بنانے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی بگڑیاں بنانے کے لیے آتے ہیں، تو وہ معراج بن جاتا ہے، وہ میلاد بن جاتا ہے۔ اور جب حضور دنیا سے عرش کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اسی لیے کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں بخشوانے کے لیے جب عرش پہ چلے جاتے ہیں تو وہ معراج بن جاتا ہے۔ سرمائی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حاضر کو قبول فرمائے، ہم سب کو یہاں حاضر ہونا اور بالخصوص معراج مصطفیٰ پہ چند لمحات آج کی رات ہمیں گزارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی برکت عطا فرمائے۔ اور ایک ہی بات کہوں گا ان تمام احباب سے بھی کہ میرے بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں، محبت کریں، بے انتہا کریں، بے حد دلائل کے کریں۔ حضور سے محبت کرنے کے لیے اگر ہم دلیلیں ڈھونڈتے پھریں تو پھر ہم نے کیا محبت کی؟ حضور کا نام لینے کے لیے، حضور کا ذکر خیر کرنے کے لیے بھی ہم دلائل ڈھونڈتے رہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہو کہ ہم نے محبت تو نہیں کی نا یار۔ ہم اپنی بیوی بچوں کے نام لینے سے پہلے تو مفتی صاحب کے پاس نہیں آتے تھے، حضرت میں آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کا برتھ ڈے مناؤں یا بچے کا برتھ ڈے مناؤں، تو قرآن میں کدھر لکھا ہے، حدیث میں کہیں لکھا ہے؟ بیوی بچوں کے برتھ ڈے منانے سے پہلے، خوشیاں منانے سے پہلے تو پہلے مفتی صاحب سے نہ پوچھے، جب حضور کی بات آ جائے تو پھر دلائل ڈھونڈتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا تو نے حضور سے محبت نہیں کی۔ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے، بے انتہا کرنی ہے، بولے نا، ہاں بے دلائل کی کرنی ہے، اور یہ معراج مصطفیٰ ان محبتوں میں سے ایک محبت ہے، اور ہم سب نے اپنی محبتوں کا نذرانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ ہماری ادنا سی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں ہم سب آپ کی محبتوں اور آپ کے دیوانوں میں، غلاموں میں غلام ہیں۔ سنمائی بات، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جاوانا، آج دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، اور شربت دین نے اور آگ لگا دی دل میں، تب تشد دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، وما علینا الا البلاغ۔